آئیے اس ٹھنڈے ماحول میں کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق اپنے اندر کی ایمان کی گرمی کو دکھانے کے لیے، اپنے عشق رسالت کو بڑھانے کے لیے، اپنی سستی کو بھگانے کے لیے، بارگاہ رسالت میں حاضری لگانے کے لیے بلند آواز سے جی لگا کر درود پاک کا تحفہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ میرے پاس تو اشعار نہیں ہے، اشعار کا خزانہ تو میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ یہ شروع ہوتے ہیں تو پھر تقریر نہیں کرتے، صرف اشعار پڑھتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین کا ایک نایاب ہیرا اس وقت آپ کی اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ ابھی بہت کچھ ان کا خزانہ باقی ہے اور بہت کچھ سنانا باقی تھا، مگر میں بھی کیا کروں، دراصل 8 بجے سونے والی پبلک ہے حضرت، یہ زیادہ سے زیادہ 9 بجے سو جانے والے لوگ ہیں۔ یہ عشق رسالت ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی آل سے محبت ہے کہ یہ اس وقت 11 بجنے کے قریب ہیں اور ماشاءاللہ تر و تازہ نظر آ رہے ہیں، ورنہ 9 بجے یہ لوگ سو جانے، کیوں حضرت میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ 9 بجے سو جانے والے لوگ ہیں اور 11 بجے بھی تازگی نظر آئے تو ہم اس کو ٹھنڈا تو نہیں کہتے، موسم ٹھنڈا ضرور ہے مگر جذبات ایک دم گرم ہیں الحمدللہ۔ تو اشعار تو میرے پاس نہیں، ابھی انشاءاللہ میری تقریر کے بعد پھر ان کو مائک دوں گا، اور سیدہ زہرا کے بارے میں بھی انہوں نے اشعار نہیں پڑھے ہیں۔ ہمارے کچھ بھائی پیچھے سے گڈو بھائی کی کمپنی آئی ہے، انہوں نے ابھی سنے نہیں ہے، اسی لیے میں ان کو پھر سے کھڑا کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے دیکھیں، آپ نام لیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ اپنا قبلہ بدل دیں گے، اس وقت میں بول رہا ہوں، میری طرف دیکھیں آپ انشاءاللہ۔ پھر سنیں گے نا آپ میرے بعد انشاءاللہ، ان کو نہیں سنیں گے تو بھی میں پڑھاؤں گا، اپنے سننے کے لیے پڑھاؤں گا۔ تو بہرحال انشاءاللہ سیدہ زہرا کی خدمت میں خراج محبت وہ پیش کریں گے۔ میں علامہ اقبال کی بات کر رہا تھا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ اقبال سمجھ میں نہ آئے تو پھر اقبال کی یہ شعر سمجھ میں نہ آئے تو پھر اقبال کے دوسرے اشعار سنے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور آسان کرنا ہو تو اعلیٰ حضرت سے پوچھیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سب سے پہلے میں مبارکبادی پیش کروں گا صاحب خانہ کو، جنہوں نے شادی کے موقع پر اس مبارک محفل کو منعقد کیا ہے، اور علماء کرام کی سرپرستی میں اس محفل کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچانے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے خالد بھائی کی شادی کا موقع ہے، اللہ پاک اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے اور اس محفل رسالت کے صدقے و طفیل ان کی آنے والی زندگی کو خوب خوشحال بنائے۔ ہم اور آپ جو ہے وہ قرآن مقدس کے فرمان کے مطابق ایسی محفلوں کو سجاتے ہیں۔ میں نے 11ویں پارے کی آیت پڑھی ہے، آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھ رہے ہیں، مولانا عرفات اظہری صاحب تشریف فرمائے، مولانا آصف صاحب تشریف فرمائے، اور مولانا حسین برکاتی صاحب تشریف فرمائے، آپ کے پادو کے ائمہ حضرات تشریف فرمائے، آپ ان سے سنتے رہتے ہیں۔ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ کوئی اگر پوچھے کہ شادی کے موقع پر خوشی کیسی، کوئی اگر پوچھے کہ بچے کی ولادت پر خوشی کیسے، کوئی اگر پوچھے کہ نوکری مل جانے پر خوشی کیوں، کوئی اگر پوچھے کہ گھر میں نئے مہمان کی آمد پر خوشی کیوں، تو قرآن مقدس جواب دیتا ہے، اے نبی آپ فرمائے جب بھی اللہ کا فضل ملے، جب بھی اللہ کی رحمت ملے، فبذالک
فلیفرحوا، تو اس فضل کے حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ کی تم پر رحمت ہوئی، اس وجہ سے خوشیاں منایا کرو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جناب والا آپ اس طریقے سے خوشی مناؤ، اس طریقے سے مناؤ، اس طریقے سے مناؤ، نہیں، بلکہ مطلق کہا فلیفرحوا، خوشی مناؤ۔ اب جب خوشی منانے کی اجازت اللہ پاک نے دی، اب صرف علماء کرام، علماء مفسرین، علماء سیر، بلکہ ہر مفتی اس بات پر اتفاق کرتا ہے کہ جو کام شریعت کے خلاف نہ ہو، ہر اس کام کے ذریعے خوشی منانا جائز ہے۔ آپ خوشی منانے کا انداز کچھ یوں اپنانا چاہتے ہیں کہ آپ کسی غریب کا سہارا بن کر خوشی مناتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کسی یتیم کا آسرا بن کر خوشی منانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کسی مریض کی دوا کرا کے خوشی منانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کسی بے روزگار کو روزگار دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ نماز پڑھ کر خوشی منانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ 12 دن لگاتار روزے رکھ کر خوشی منانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ 12 ربیع النور کے دن روزہ رکھ کے خوشی منانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ ماں کی خدمت کر کے خوشی منانا چاہتے ہیں، اسلام کہے گا سبحان اللہ۔ آپ ماں باپ کی خدمت کر کے خوشی منانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ لوگوں کو کھانا کھلا کے خوشی منانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ علماء کو نظر و نیاز پیش کر کے خوشی منانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ محفل رسول بنا کر، محفل رسول سجا کر خوشی منانا چاہتے ہیں تو پھر جناب یہ وہ طریقہ ہے خوشی منانے کا جس کو فقط اکابرین اہل سنت نے نہیں بلکہ ایک لٹا ہوا قافلہ بھی اگر جناب حبشہ کی طرف ہجرت کرتا ہے تو مصطفیٰ کے جانثار صحابہ اس مکے سے نکل کر، جن کو مکہ شریف سے نکال دیا گیا، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ نجاشی بادشاہ ہے، عیسائیت اس کا موقف ہے، مگر جناب خوشی منانے کا انداز تو دیکھیں۔ عیسائی بادشاہ ہے، وہ اشارہ کرے گا تو سر قلم کر دیا جائے گا، مگر خوشی منانے کا انداز یہ ہے۔ جب نجاشی نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کون لوگ تھے، کہنے لگے ہم تو بڑے برے لوگ تھے، ہم تو رشتہ توڑنے والے لوگ تھے، ہم تو تعلقات کو توڑ دینے والے لوگ تھے، ہم تو وعدہ خلافی کرنے والے لوگ تھے، ہم تو لوگوں کی زمین دبا لینے والے لوگ تھے، ہم تو جھگڑا کرنے والے لوگ تھے، مگر ہم ہی میں سے ایک ایسی ذات تشریف لائی، ایک ایسا آنے والا آیا کہ ہم بچیاں زندہ دفن کرنے والے بچیوں سے محبت کرنے لگے۔ ایک آنے والا ایسا آیا کہ ہم ماں باپ کو گھروں سے دھکا دینے والے ماں کی قدر کرنے لگے۔ ایک آنے والا ایسا آیا کہ ہم لوگوں کا مال لوٹتے تھے، اب امانت کے ساتھ سب کا مال پہنچانے لگے۔ ایک ایسا آیا جس کی برکت سے ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ ایک ایسا آیا ہم لوگوں سے وعدہ خلافیاں کرنا بہت برا سمجھتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ بات کر رہا تھا، وہ آنے والا کون تھا، وہ کس آنے والے کا ذکر ہو رہا ہے، خوشی کس کی آمد پر منائی جا رہی ہے؟ جواب آیا وہ محمد النبینا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے مصطفیٰ، ہمارے سردار، ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے داتا، ہمارے مختار سرکار ابد قرار حضور احمد مختار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جناب جس کے آنے سے پہلے بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اتنا منحوس کہ 1 سال تک اس کی عدت ایک بند کمرے میں نکلوائی جاتی تھی، اتنا منحوس کہ سال بھر عدت پوری ہونے کے بعد اس کے سر پر اونٹنیوں کی ناپاکیاں رکھ کے اسے پورے محلے میں گھمایا جاتا تھا۔ مگر آنے والا ایسا آیا، کل تک لوگ بیوہ کو منحوس جانتے تھے، آج خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کر کے اسے فاطمہ زہرا کی ماں بنا کر اتنا مقام دے دیا کہ دنیا نے کہا ساری زندگی میں لوگ بیوہ کو منحوس مانتے ہوں گے مگر ایک بیوہ کے بطن سے کائنات کی سب سے عظیم خاتون کو قدرت نے پیدا فرمایا۔ شاعر نے کہا ایک رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عیسیٰ کی شان یہ تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مگر محمد عربی کا مقام
मुश्किल काम है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों की दुनिया को पलट के रख दिया। अब जो मुतासिर हुए, उन मुतासिर होने वाले लोगों को जब भी नेमत मिली तो हुजूर का जिक्र किया। हमारे असलाफ का तरीका है। अच्छा अखलाक मिला हुजूर के सदके, ये मिला हुजूर के सदके। ये सिर्फ इस सदी का मामला नहीं है। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु एक मकाम पर हजरत अबू उबैदा अल जर्राह से कहते हैं, बैतुल मुकद्दस फतह करने के बाद एक मकाम पर पहुंचे और रोने लगे। फातिह यूरोप है, रो रहा है। जिसको देखने से शैतान रास्ता बदल देता है, रो रहा है। रोने का सबब, ऐ अबू उबैदा क्या शान है, सुने। लोग कहते हैं खुशी मनाना, इजहार नेमत करना कैसे, सुने रिवायत। सरकार उमर फारूक आजम ने बात लंबी नहीं करता, तेजी के साथ अपने मौजू पर वापस आऊंगा। हालांकि ये भी बातें मौजू में शामिल ही हैं, लेकिन जो मैंने बोलना है उस तरफ वापस आऊंगा तेजी के साथ। तवज्जो है ना आपकी? हाथ उठाकर कहें या अली। जिसके नहीं उठे वो खुद उठ के चला जाए। इसलिए कि जनाब हम सब के नाम पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं, मौला के नाम पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए कि जनाब उनके नाम पर अगर चेहरा न खिले तो फिर शजरे खंगाल दिए जाते हैं। बात तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, मेरी अपनी नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस हुजूर ने फरमाया, अली जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मोमिन होगा, मुनाफिक कभी तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी मौला अली का नाम आए तो मुस्कुरा दिया करो। हाँ, क्योंकि ये सिद्दीक अकबर की भी सुन्नत है कि अबू बकर सिद्दीक जलवाए हजरत हैदर कर्रार को देखा करते थे। हम सब की माँ आयशा सिद्दीका ने पूछा, ऐ सिद्दीक अकबर तुम अली के चेहरे को, मेरे वालिद तुम अली के चेहरे को क्यों निगाह जमा के देखते हो? हजरत सिद्दीक कहते हैं, इन आंखों से मैंने देखा है, इन कानों से मैंने सुना है, मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया है क्या? अली को देखना भी इबादत है। अली को देखना भी इबादत। अली कैसे होंगे मैं क्या बयान कर सकता हूँ। जब एक वली को देखने से खुदा याद आता है तो फिर अली के देखने से क्या क्या याद आता होगा। मौजू बदल जाएगा क्योंकि नाम ऐसा है, सफर तवील है राहे नजात छोटी है। अली का जिक्र बहुत है, हयात छोटी है। अली को मौलाए कायनात कैसे कहूँ, बड़ा है नाम अली कायनात छोटी है, बड़ा है नाम अली कायनात छोटी है। अल्लाह अकबर कबीरा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, किसी ने एक जगह मैंने शेर पढ़ा, महफिल के बाद किसी ने पूछ लिया कि हजरत कायनात बड़ी है कि अली का नाम बड़ा है। सवाल कर लिया। सवाल लोगों का जहन है, कर लेते हैं। कुछ बेचारे इल्म हासिल करने के लिए करते हैं और कुछ खून जाहिर करने के लिए करते हैं, कर लेते हैं। अच्छा सवाल था। तो खुदा की कुदरत देखें, जब फैजान होता है ना तो जवाब ऑटोमेटिक हजरत आ जाता है। सवाल था, अच्छा कायनात कितनी बड़ी है, अली का नाम इतना बड़ा कैसे आपने कह दिया? मैंने कहा अली का लक़ब क्या है? का मौला कायनात। मैंने कहा बता दो कायनात का मौला कायनात से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बात खत्म हो गई। तेजी के साथ आगे चले, मौजू बदल जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चल रही है। बात सरकार उमर बिन खत्ताब की आ गई। उसी में देखे ना, ये मुस्तफा के जिक्र की बरकत है कि सिद्दीक अकबर का भी नाम आ गया, फारूक आजम का भी आ गया। सुनिए साहब, बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की महफिल सजाने की शुरू हुई थी तो अर्ज ये कर रहा था, सरकार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और हुजूर की मिलाद की बात चल रही थी और उसी में सरकार अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब का जिक्र आ गया। तो सरकार उमर फारूक आजम ने हजरत अबू उबैदा अल जर्राह से बैतुल मुकद्दस फतह करने के बाद का, अबू उबैदा मेरे बाप खत्ताब के साथ मैं इस मकाम पर आया था। मेरे बाप ने 4 ऊंट दिए थे और उसको कहा था उमर इसको बराबर खड़ा कर दे। उमर कहते हैं मैं पहला ऊंट बराबर खड़ा, पहला ऊंट लाइन पे खड़ा करता तो तीसरा पीछे चला जाता, तीसरा सही करता तो पहला पीछे चला जाता। घंटों लग गए, मैं 4 ऊंट को एक लाइन में खड़ा नहीं कर पाया। अबू उबैदा उधर देख, हजारों की फौज उमर को सलामी देने के लिए खड़ी है। अल्लाह अकबर। कहा उमर इतनी तब्दीली कैसे आ गई? अबू उबैदा से कहते, अबू उबैदा सुन, बात इतनी है, जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, उन्होंने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। उमर 4 लोग लाइन में खड़ा नहीं कर सकता था। आज इतनी लंबी फौज है कि
میت نام عمر سے لرزا ہے